زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں اور انا پرست لڑکیوں کو جلدی طلاق ہو جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں ایسی بچیاں گھر نہیں بسا پاتی اپنی چند ایک غلطیوں کی وجہ سے۔ آج کے ولاگ میں اس ٹاپک پہ بات بھی کروں گی، آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی اور ساتھ میں ہی ایک سچی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بالکل سچی بات بالکل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور نئی آنے والی بچیوں کو تھوڑا موٹیویٹ کروں گی کہ وہ اپنے گھروں کو چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے برباد نہ کریں۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہو۔ جی آج کے ولاگ کا آغاز جو ہے نا وہ میں نے صبح ناشتے سے کیا ہے۔ یہاں پہ میں ناشتہ بنا رہی تھی، اس کے بعد وہی روٹین کا میں نے آج کدو اور گوشت پکانے ہیں تو وہ آپ ساتھ دیکھتی رہی گا ریسپی بھی، اور ساتھ میں جو ہے ہم اپنے ٹاپک پہ بات بھی کریں گے۔ یہاں پہ میں کدو گوشت پکانے لگی تھی، بکرے کا گوشت، وہی روٹین کی جو ہے نا ساری چیزیں اکٹھی، پیاز ٹماٹر لہسن ادرک کا پیسٹ، نمک مرچ مسالے سارے ڈال کے پانی ڈال کے میں نے تھوڑی دیر کے لیے پریشر دیا، پھر جیسے اسے کھولا اس میں تھوڑا پانی تھا تو اس پانی ڈرائی ہونے تک اسے پکایا۔ اس کے بعد میں نے اس میں ابھی 2 بھر کے جو ہے کوکنگ آئل کے ڈال دیے چمچ، اور کوکنگ آئل ڈال کے اب میں اس کی تھوڑی سی بھنائی کروں گی، اور اس کے بعد میں اس میں کدو ڈال دوں گی، کدو ڈال کے پھر اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کریں گے، اور پھر اس میں پانی ڈال کے میں اس کو جتنا شوربہ میں رکھنا ہوگا اتنا میں اسے پکا لوں گی۔ تو یہ ہو گئی ریسپی۔ تو آتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف کہ جو زیادہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ انا پرست کیسے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ جب بھی آپ کی شادی ہو جائے تو شادی کے فوراً بعد جب آپ چاہیں نا کہ میں نے جو بات کہہ دی ہے تو وہ لوہے پہ لکیر ہے اور وہ فوراً سے مانی جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ لوگ اپنے پلو سے باندھ لیں کہ شادی چاہے کسی مڈل کلاس لڑکی کی ہو، چاہے کسی زیادہ پڑھی لکھی کی ہو، چاہے کسی غریب لڑکی کی ہو، جاتے ہی ان کی ساری فرمائشیں پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس گھر میں موجود جو 5-10 افراد ہیں نا وہ سب آپ کی خاطر نہیں بدل سکتے، آپ ان کو نہیں بدل سکتی، اس لیے آپ کو خود کو بدلنا بھی ہے اور خود آپ نے صبر بھی کرنا ہے۔ اسٹارٹنگ کے جو پہلے 2 سال ہوتے ہیں نا ان 2 سالوں میں اگر آپ صبر کریں گی اور اپنے شوہر کی ہر بات مانیں گی، ان کا ہر کہنا مانیں گی، ان کی گائیڈ لائن پہ چلیں گی، اپنے شوہر کی گائیڈ لائن پہ چلیں گی اور اپنی ساس کی گائیڈ لائن پہ چلیں گی، تو آپ کے گھر آباد بھی ہوں گے، آپ باقی کی زندگی سکون سے بھی گزار پائیں گی۔ اگر آپ شادی کی شروعات میں ہی نا اپنی جو ہے چلانی شروع کر دیں کہ نہیں میں یہ چاہتی ہوں تو یہی ہو اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور وہی ساری باتیں آ کے آپ اپنے میکے میں بتائیں، تو اس طرح آپ کا گھر کبھی بھی آباد نہیں ہونے والا۔ اس طرح ایسی شادیوں کا انجام اینڈ میں ڈیورس ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب میں آپ کے ساتھ اپنے خاندان کی ایک سچی کہانی شیئر کرتی ہوں۔ میری امی کی ہے کزن، ٹھیک ہے، میری امی کے ماموں کی بیٹی ہے یعنی کزن ہے، اچھی خاصی پڑھی ہوئی ہے اور کالج میں وہ لیکچرار ہے، گورنمنٹ کالج میں، یہاں چکوال گورنمنٹ کالج میں لیکچرار ہے، وہ 18ویں گریڈ کی ہے، اور اس نے ماشاءاللہ شروع سے بہت اچھا پڑھا، بہت لائق تھی، بہت ذہین تھی، پڑھتی چلی گئی، اور جب اس کی تعلیم کافی زیادہ ہو گئی تو ان کے خاندان میں انہیں کوئی اس کے مقابلے کا رشتہ نہیں ملا، کیونکہ بچی کافی زیادہ پڑھ چکی تھی، پڑھ لکھی تھی، تو اتنے زیادہ پڑھے لکھے خاندان میں لڑکے موجود نہیں تھے، کیونکہ خاندان کے لڑکے صرف یہی میٹرک کیا، ایف اے کیا، تو انہیں ایسا لڑکا چاہیے تھا جو اسے یا تو لیول کا ہو، برابر میں ہو، یا اس سے اوپر ہو، تو انہیں لیول کا اپنے خاندان میں نہیں ملا۔ اسی طرح لڑکی کی پڑھتے پڑھتے اور جاب کرتے کرتے عمر بھی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، ایج بھی ہو گئی، پھر اچانک انہوں نے کسی رشتہ کرانے والے سے کہا، اور اس لڑکی کا، میری امی کی کزن کا رشتہ ہو گیا۔ رشتہ ہوا تو انہوں نے کیا شرط رکھی کہ اپنے خاندان کا کوئی بندہ نہ ہو۔ اس لڑکی نے تھوڑا سا غرور کیا کہ میں تھوڑی اسٹینڈرڈ والی ہوں، اور یہ جو ہمارے گاؤں کے ہمارے اپنے جو رشتہ دار ہیں، عموماً جو چل رہا ہے آج کل کے رشتہ دار اچھے نہیں ہوتے، رشتہ داروں سے لوگ بھاگتے ہی ہیں، تو جو اپنے اچھے رشتہ دار تھے ان کو بھی انہوں نے اپنی شادی میں انوائٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہم شادی میں کسی کو نہیں بلائیں گے، ہم اکیلے ہی ہوں گے۔ اچھا، وہ جب اکیلے ہی انہوں نے شادی کی، ولیمہ بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہوگی، ادھر ادھر سے خبریں ملی، تصویریں ان کے گھر میں جو تھی نا، ان کی جو بھابھی تھی اس لڑکی کی، وہ ہماری طرف شیئر کرتی رہی، ہم دیکھتے بھی رہے، ہمیں سب کچھ نظر بھی آ رہا تھا۔ لڑکا جو تھا جس سے ان کی شادی ہوئی، لڑکا تو نہیں وہ بھی ایک آدمی تھا، وہ بھی ایک کالج میں ہی پروفیسر تھا، ٹھیک ہے، اور ان کی بھی اس مرد کی بھی نا 30 تو نہیں 40 سال کے قریب ایج تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہو گئی جی شادی۔ اب شادی کے بعد جہاں پہ یہ جاب کرتی تھی یہاں چکوال میں، اور وہ جاب کرتا تھا جیلم، تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ویکینڈ ہو گئے اس پہ یہ لوگ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے، کبھی یہ وہاں جاتی کبھی وہ یہاں آتا۔ پھر انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ دونوں میاں بیوی نے کرتے کراتے ان کے کوئی 4-5 مہینے گزر گئے، 5-6 مہینے۔ اچھا، کبھی یہ وہاں جائے، کبھی وہ یہاں سے آئے، تو اس لڑکی کی ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی کہ اس لڑکے کے تھے 3 بھائی، بہن نہیں تھی ان کی،
تو یہ نا سسرال میں بہت کم جاتی تھی، اگر جاتی بھی تو کافی نخرے میں اور موڈ میں رہتی نا، ان سے صحیح سیدھے منہ بات بھی نہیں کرنی اور کافی غرور میں رہنا کہ میں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہوں اس چکر میں۔ اوپر سے اس کی جاب بھی تھی تو کبھی کبھی جایا کرتی تھی۔ اچانک سے کیا ہوا کہ ان دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنا گھر بنانا ہے دونوں نے، تو ہمیں کوئی ایک ایسی جگہ سیٹ ہونا چاہیے جہاں پہ ہم دونوں اکٹھے رہیں۔ تو انہوں نے آپس میں یہی طے پایا کہ دونوں اپنی ٹرانسفر جو ہے وہ راولپنڈی کروا لیتے ہیں اور وہیں پہ ہم لوگ جو ہے گھر لیں گے۔ اور راولپنڈی میں لڑکی کی خواہش زیادہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے اپنے بھائی سارے راولپنڈی میں ہی رہتے تھے، دونوں بھائی، اس نے وہاں کا سوچا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے جگہ لینی ہے تو جہاں آپ نے سوچا ہے وہیں پہ لے لیتے ہیں۔ اب وہاں پہ اس لڑکی کے تو بھائی تھے، اس نے اپنے بھائیوں سے تو مشورہ کرنا تھا، اس نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا کہ میں کس ایریے میں زمین خریدوں، کس ایریے میں جگہ لوں، کس ایریے میں اپنا گھر بناؤں۔ اب یہ بات پہنچ کے اس لڑکی کے پاس، اس نے اس لڑکی کو بتایا کہ میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا تو میرے بھائیوں نے مجھے بتایا کہ اس ایریے میں مکان اچھے ہیں یا اس ایریے میں ہم بھی آپ کے قریب میں آپ یہاں پہ خریدیں۔ اب یہ بظاہر اتنی چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے چھوٹی سی بات ہے، اب بھائیوں سے ہی بندہ اپنے سے مشورہ کرتے، اس کے بھائی تھے، اس نے انہی سے مشورہ کرنا تھا۔ اس لڑکی نے یہ انا بنا لی کہ آپ نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیوں لیا، میں بھی پڑھی لکھی ہوں اچھی خاصی، میں اتنے گریڈ کی میں ہوں، لیکچرار ہوں، اور گھر آپ کا اور میرا ہے تو ہم دونوں کا فیصلہ ہونا چاہیے، آپ کے بھائیوں کا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نے ان سے جو ہے کیوں مشورہ لیا۔ جب اس نے غصے سے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کی کہ آپ نے ان سے مشورہ کیوں لیا، تو اس بات پہ دونوں کی تو میں ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی ہیں، میں آپ کو ان کے ساتھ رہ تو نہیں رہی ہوں، اور اگر میں نے اس سے بات کر لی تو اس میں کون سا اتنا قیامت آ گئی ہے۔ اس بات پہ یہ ناراض ہو گئی، ناراض ہوتے ہی اس نے فون پہ ان سے رابطہ، کیونکہ ویسے بھی دونوں ایک دوسرے سے دور ہی تھے، کیونکہ اس کی جاب چکوال میں تھی، اس کی جاب جہلم میں تھی، تو دونوں ایک دوسرے سے دور ہی رہتے تھے، ویکینڈ پہ آتے تھے تو آہستہ آہستہ انہوں نے ویکینڈ پہ آنا اسی ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ دیا، اور فون پہ بھی رابطہ کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ یہاں پہ اس لڑکی کو انتظار ہوتا تھا کہ لڑکا میری طرف فون کرے گا، لڑکے کو انتظار تھا کہ لڑکی کرے گی، دونوں انا پرست تھے، دونوں کا مقابلے بازی تھی، ظاہر ہے یہ بھی پڑھی لکھی تھی، یہ بھی لیکچرار تھی کالج میں، وہ بھی پڑھا لکھا تھا اور وہ بھی لیکچرار تھا، دونوں اپنا اپنا کما رہے تھے، دونوں کو یہ ایشو نہیں تھا کہ ہماری جو ہے اس کے بغیر ہمارا کچھ رک سکتا ہے۔ لڑکی کو یہ تھا کہ اگر یہ نہ ہوا تو کیا ہے، میں تو اپنا کما رہی ہوں، میں تو اپنا چلا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور لڑکے کو یہ تھا کہ میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں بھی اپنا کما رہا ہوں تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے۔ اولاد دونوں کو بیچ میں اللہ پاک نے دی نہیں، نہ ہی انہوں نے اس کے بارے میں سوچا کہ ہم لوگ اپنا علاج کروائیں، کیونکہ 6-7 مہینے کا عرصہ بھی کافی ہوتا ہے شادی کے بعد، اگر اللہ پاک خود سے دے دیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تو انسان تھوڑی بہت تو، کیونکہ جب ساری چیزیں پوری ہوں تو ایک اولاد ہی کی کمی ہوتی ہے، تو بندہ خود جو ہے نا اپنے لیے سوچتا ہے، لیکن انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ جب ہم لوگ اپنا گھر بنا لیں گے اس کے بعد ہم اولاد کے بارے میں سوچیں گے۔ اس کے بیچ میں جب یہ انا پرستی آ گئی تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں کیا، کرتے کراتے ان کے والدین نے جب آپس میں کوشش کی تو اس لڑکی نے اپنے والدین کو منع کر دیا کہ آپ لوگ اس طرح، میری توہین ہے، میری بے عزتی ہوگی اگر آپ لوگ رابطہ کریں گے ان سے، تو میری جو ہے نا میں ان کی نظروں میں گھٹیا ثابت ہو جاؤں گی، میری انا ہے تو آپ لوگ ان سے رابطہ نہیں کریں گے، انہیں مطلب ہے وہ لوگ خود صلح کرنے آئیں، وہ لوگ خود مجھے منانے آئیں۔ تو اس کی ماں نے بھی اسے کافی سمجھایا لیکن یہ نہیں مانی، یہ اپنی ماں کی بھی اس نے نہیں سنی۔ اسی طرح وہ لڑکا بھی تھا انا پرست، اس نے اب طلاق کا، ڈیورس کا ایک نوٹس بھیج دیا، کہ جیسے اس نے ایک نوٹس بھیجا تو یہاں پہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ ایک نوٹس آ گیا تو میں چلی جاؤں واپس، خود اس سے رابطہ کر لوں، خود سوری کر لوں، اچھے خاصے سیٹل تھے دونوں، تو آپس میں ایک ان کی دوستی چلنی تھی نا، اور تو کوئی ایسا نہیں تھا مسئلہ ان کے درمیان، نہ جٹھانی والا کوئی رابطہ، نہ ساس والا کوئی مسئلہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ ان کی انا پرستی نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا، پھر اس کی ہو گئی ڈیورس، اور اب وہ لڑکی اسی طرح اپنا کما رہی ہے لیکن زندگی میں کوئی وہ چیز نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو لڑکے نے الگ سے، اب اللہ جانتا ہے ایک شادی کی یا نہیں کی ہے۔ تو یہ بات آپ کو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچیاں جو ہوتی ہیں نا زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، وہ اپنے بیچ میں جب انا لے آتی ہیں نا، انا کا مسئلہ، تو ان کے گھر آباد نہیں ہوتے۔ دیکھیں پیسہ جو ہوتا ہے چلیں دونوں کے پاس ہے، مقابلے بازی دونوں کے پاس ہے، تعلیم دونوں کے پاس ہے ایک جتنی ہے، گھر بھی ہے، لیکن ایسے رشتے میں بھی نا ایک بندے کو جھکنا پڑتا ہے، اور جھکتی ہمیشہ عورت ہی ہے، مرد نہیں جھکتے۔ اگر یہاں پہ یہ لڑکی تھوڑی سی جھک جاتی، خود اسے میسج کر دیتی اور کہتی کہ آپ کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، تو ٹھیک ہے آپ نے اگر کر لیا بات، اس نے ان کے کہنے پر زمین خرید تو نہیں لی تھی نا، صرف بات ہی کی تھی نا، تو چلیں اس بار ہو گیا، پھر ہم لوگ مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس طرح وہ بھی خوش ہو جاتا، دونوں کا الگ گھر بھی بن جاتا۔ آج وہ اپنے گھر میں بس رہی ہوتی، اب اس کی بڑی بہن کو جو ہے وہ بھی ڈیورس لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور چھوٹی نے بھی ڈیورس لے لی ہے۔ تو جو بڑی بہن ہے اس کی سٹوری میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کا انتظار کرنا ہے، اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
گا. میرے چینل کو سپورٹ کرنے میں جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان کو بہت بہت شکریہ. پلیز کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.